کی تصدیق کرے گا۔ حالانکہ جانتے تو یہ اس قدر تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح بھرے مجمع کے اندر کوئی اپنے بیٹے کو پہچان لے کہ یہ فلاں میرا بیٹا ہے، اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی صفات کو اپنی اپنی کتابوں کے اندر، اپنے شریعتوں کے اندر یہ پڑھ چکے تھے، لیکن انا اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے، کسی نے چدرات کی وجہ سے، کسی نے مال کی وجہ سے، کسی نے اپنے انا کی وجہ سے قبول نہیں کیا اسلام کو، اور پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کی تصدیق نہیں کی۔ پہچانتے تو تھے، اب یہ کہنے لگے کیسے کون آپ کی تصدیق کرے گا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں؟ تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ، آپ کہہ دیجئے ان سے کہ اللہ رب العالمین سے بڑھ کر بھی کسی کی گواہی ہوتی ہے؟ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، مجھے اللہ نے نبی رسول پیغمبر بنا کر کے بھیجا ہے، اب اس سے بڑی تو کوئی اور گواہی ہے نہیں۔ اللہ رب العالمین کی گواہی سب سے بڑی ہے، شہید بینی و بینکم، جو میرے اور آپ کے درمیان ہے۔ آگے رب تعالیٰ نے بیان فرمایا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَهُ، کہ یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا تاکہ میں تم کو ڈراؤں اور جس تک یہ پہنچا ان کو بھی۔ تو یہ قرآن کی بھی اللہ رب العالمین نے عظمت بیان کی کہ یہ قرآن لا ریب کتاب ہے اور یہی ہدایت کا راستہ ہے، یہی ہدایت کا چشم و چراغ ہے، اسی پر عمل کیا جائے۔ آگے رب تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ان سے آپ پوچھئے تو صحیح ذرا کہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی تصدیق کون کرے گا، آپ ان سے ذرا یہ پوچھئے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک بناتے ہو؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے تمہارا جس سے تم عبادتیں کرتے ہو؟ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اور ہے؟ تو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ آپ جواب دے دیجئے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک اور ہمسر اور اللہ رب العالمین کا ساتھی نہیں بناتے، ہم صرف ایک ہی الہ کو جانتے ہیں جو الہ واحد اکیلا الہ ہے، پورے کائنات کا ذرے ذرے کا مالک ہے۔ اور فرمایا کہ تم جس کی عبادت کرتے ہو، تم جو کہتے ہو، پیچھے آپ نے سنا انہوں نے کہا کہ ہم کچھ آپ کی بات مان لیتے ہیں، کچھ آپ ہماری بات مان لو، اس طریقے سے ہم کام کو چلا لیتے ہیں، ہم آپ کی دعوت قبول کر لیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اے رسول پیغمبر محمد علیہ السلام، آپ ان سے کہہ دیں جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو، میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہوں۔ اس آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے بے شک شرک کی مذمت کو بیان فرمایا، اور یہ شرک اتنا غلیظ عمل ہے کہ اس سے تمام اعمال انسان کے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ آپ یہاں سے غور کیجئے کہ اگر ایک شخص ہے، وہ سارا دن جاتا ہے گھر سے کام کرنے کے لیے، سارا دن مزدوری کرتا ہے، دھوپ میں، سردی میں، راتوں کی ٹھنڈ برداشت کرتا ہے، دنوں کی دھوپ برداشت کرتا ہے، لوگوں کی باتیں برداشت کرتا ہے، گالیاں سنتا ہے، تانے سنتا ہے، لیکن شام کو جب وہ رزق لے کر کے گھر آتا ہے، وہ دیکھے کہ اس کی بیگم، اس کی بیوی وہ کسی اور کے ساتھ سوئی ہوئی ہو اور اس کے بچے باہر کھیل رہے ہو، تو اس کو کتنا غیرت آئے گی؟ وہ کتنا یہ سوچے گا کہ سارا دن اس کے لیے کماؤں، میں گالیاں میں کھاؤں، لوگوں کے سامنے ذلیل میں ہو جاؤں، دھوپ سردی گرمی میں برداشت کروں۔ اور یہ دیکھو، حالانکہ اس نے اس کو پیدا نہیں کیا، اس کے ساتھ نکاح ہوا ہے، وہ بھی اللہ رب العالمین کے حکم کے ساتھ، لیکن اللہ تو پیدا کرنے والا ہے۔ جب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ تو پھر اللہ کو کتنا غیرت آئے گی۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ان اللہ لا یشرک ان یغفر بہ، کہ میں ہر گناہ کو معاف کر دوں گا سوائے شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔